اے نوجوانوں ہوش کے ناخن لو۔ جن والدین نے راتوں میں تمہاری فکر میں گزاری ہیں، دن کو سخت گرمیوں میں محنت مزدوری کر کے صرف تمہیں بہتر آسائش اور سہولتیں مہیا کرنے کے لیے تگ و دو کیے ہیں، آج وہ کمزور ہو گئے ہیں، آج آواز ان کی پست ہے، قوت جواب دے چکا ہے، نظر کمزور ہے، کئی معاملات میں تمہارے خدمات کی انہیں ضرورت ہے، لیکن تم جوانی کے موج مستی میں آ کر والدین کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فوت ہو جائیں تو طرح طرح کے فروٹ لگانے، طرح طرح کے کھانے پکوانے، طرح طرح کے فاتح خوانی کرانے، سحری اور افطاری میں والدین کو اچھا کھانا آپ نہیں دے سکتے۔ والدین بوڑھے موجود ہیں، ان کے سحری و افطاری کی تمہیں فکر نہیں، ان کے لباس کی تمہیں فکر نہیں، ان کے رہائش کی تمہیں فکر نہیں، اس کے صحت کی تمہیں فکر نہیں۔ جب مر جائے، فوت ہو جائے، اس کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے، خلق خدا کو دکھانے کے لیے ہزاروں قسم کے کھانے پکوا کر، کھانے چنوا کر، مدرسے کے طلباء، علماء، قاریوں کو بلا کے، لمبی دعائیں کرا کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو والد کا فرمان بردار تھا؟ اگر تو والد کا فرمان بردار تھا تو والد بیمار تھا، تیرے جیب میں اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اور نوجوان، جب تیرے والد کے دل میں کسی چیز کے کھانے کی خواہش تھی، اس نے وہ خواہش بھی ظاہر کیا، آپ نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کر کے اپنے والد کی ضرورت کو پوری نہیں کی، اس کے خواہش کو پوری نہیں کی۔ آج وہ فوت ہو چکا ہے، آج تو اس کے لیے کھانے پکا رہا ہے، آج تو اس کے لیے دیگیں پکوا رہا ہے، آج تو اس کے لیے جناب والا بڑے محل سجا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ والدین کو راضی کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کرو۔ میں منع نہیں کر رہا صاحب وسعت، صاحب حیثیت کو کہ وہ ایصال ثواب نہ کریں، بے شک کریں، ایصال ثواب مستحب ہے، جائز ہے، اس کا اجر والدین کو ملے گا، کرنا چاہیے، روک نہیں رہا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جو خدمت زندگی میں کرتے ہو اس کی فضیلت اور برکت اس کے وفات پانے کے برابر بعد نہیں ہو سکتا۔ بعد میں آپ اجر پہنچا سکتے ہیں، بعد میں آپ ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو ان کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت سے تمہارے والدین راضی ہو جائیں، والد راضی ہو جائے، اور والد راضی ہو کر دل ہی دل میں کہہ دے، سجدے میں کہہ دے، تنہائی میں کہہ دے، تمہارے سامنے کہہ دے، یا اللہ میرے اس بیٹے نے میری خدمت کی ہے، یا اللہ اس کی خدمت کو قبول فرما، اس کو برے دن نہ دکھا، ان کے حالات اچھے بنا، یا اللہ اس کو کبھی گرم ہوا نہ لگے، یا اللہ دنیا کے نظر بد سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی تو تیرا بیڑا پار ہے۔ بوڑھی ماں نے تیرے خدمات سے خوش ہو کر تیرے لیے دعائیں کی ہیں، وہ دعائیں تیرے حق میں اتنے بہتر ہیں جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ خوش ہو کر والدین کی خدمت کرنے کے صلے میں تجھے نیکوکار لکھ دیتا ہے، نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ والدین کی زیارت کو حج کے برابر قرار دیا گیا۔ والدین کی زیارت کرو، حج کا ثواب پاؤ۔ والدین کے ساتھ مسکرا کے بات کرو، حج کا ثواب پاؤ۔ والدین سے دعائیں لو، دنیا کے کتب غوث ابدال کی دعاؤں سے فضیلت ہے۔ تیرے لیے تیرا غوث تیرے گھر میں ہے، تیرا قطب تیرے گھر میں ہے، تیرا ابدال تیرے گھر میں ہے، تیرے حق میں جس کی دعائیں مستجاب ہیں، قبول ہیں، اس کو چھوڑ کر، اس کی خدمات کو ترک کر کے خانہ کعبہ جا کے کیا کرنے جا رہا ہے؟ پھر کیا لینے جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت علقمہ، نزع کے وقت روح پرواز نہیں ہو رہا، موت کی سختی اور شدت ہے، اس کی زوجہ نے، اس کی بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہلوایا کہ آپ اپنے غلام کے لیے دعا کریں، اتنے دنوں سے سکرات میں مبتلا ہے، خراٹے کی آوازیں اس کے حلق سے نکل رہے ہیں، روح پرواز نہیں ہو رہا، اس کے لیے دعا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ علقمہ کی والدہ ہے، ان کی ماں زندہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ان کی والدہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، زندہ ہے۔ آپ نے کہا سلمان جاؤ علقمہ کی والدہ سے کہو کہ تجھے محمد مصطفیٰ یاد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر یہاں آ سکتی ہو، آنے میں کوئی دقت تکلیف نہیں تو آپ یہاں آئیے، اگر آپ یہاں نہیں آ سکتی کسی عذر کی وجہ سے تو پھر ہم آتے ہیں، وہ صحابیہ نے کہا کہ میری تو قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، مجھے اللہ کے محبوب نے یاد کیا، اپنی بارگاہ میں بلایا، وہ بڑھیا وہ لاٹھی وہ عصا کی ٹیک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی سے جو علقمہ کی والدہ ہیں ان سے پوچھ کیا رہے ہیں کہ علقمہ کیسا ہے، عبادت کے معاملے میں کیسا ہے، پرہیزگاری کے معاملے میں کیسا ہے، دینداری کے معاملے میں کیسا ہے۔ اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ نمازوں کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کا قاری ہے، میدان کا غازی ہے، حضور کا فرمانبردار صحابی ہے۔ اچھا اتنا نیکوکار ہے، نمازیں بھی ترک نہیں کرتا، دینداری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، آپ بتائیں آپ علقمہ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں ان سے ناراض ہوں، میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کے ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میری عزت نہیں کرتے، بدشد کے کلمات بولتے ہیں، سخت رویہ میرے ساتھ رکھتے ہیں، اس وجہ سے میرا دل ان سے دکھی ہے، میں ناراض ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان اور علی جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ وہ بڑھیا حیران ہو گئی کہ لکڑیاں چننے کا جمع کرنے کا یہ رسول پاک نے ارشاد کیوں فرمایا؟ بڑھیا رسول کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ لکڑیاں جمع کرنے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم علقمہ کو جیتے جی جلانا چاہتے ہیں، جس نے اپنی بیوی کے کہنے پر ماں کو ناراض کیا ہے ہم اس کو جلا دیں گے۔ ماں کی مامتا تڑپ گئی، ماں کے پیروں سے زمین نکل گئی، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لخت جگر کو میرے سامنے جلائیں گے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ تیری نافرمانی کر کے جہنم کی آگ میں جا کے جلے گا وہ آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اس بڑھیا سے کہا کہ اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گی، آپ ان سے راضی نہیں ہوں گی، اگر میں بھی نہ جلاؤں تو رب ذوالجلال اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے محبوب گواہ ہو جا، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، اے اللہ کے محبوب گواہ ہو جا میں اس پر راضی ہو گئی۔ یہ ہے ماں جس کی قدر مجھے اور آپ کو نہیں، جس کی قدر دنیا والوں کو نہیں۔ پوچھیں آپ والدین کی قدر رسول کریم کی بارگاہ میں جا کر۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور علقمہ کی خیریت معلوم کرو۔ جب وہاں پہنچے تو علقمہ کی زبان کھلی ہوئی ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غسل دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اسے کفنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، جنت البقیع قبرستان میں اس کا جنازہ لایا گیا۔ جب حضرت علقمہ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا اس موقع پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین والانصار، اے مہاجرو انصارو، جس شخص نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کے دل کو دکھایا، اسے ناراض کیا، اپنی بیوی کو ماں سے زیادہ فضیلت دی، فلعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے دوستو۔ والدین کی خدمت کرو۔